مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد اور رہبر کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ اس ویڈیو کا مجھے نہیں پتا کہ کتنی لمبی ہوگی، 10 منٹ ہوگی، 20 منٹ ہوگی، آدھے گھنٹے کی ہوگی، تو برائے مہربانی جو لگاؤ نہیں رکھتے وہ ویڈیو یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو رہبر چاہتے ہیں یا مرشد والے ہیں یا محبت والے ہیں۔ جن لوگوں نے ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا یا ان کے پاس ٹائم کم ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے۔ تو مرشد اور رہبر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مرشد اور رہبر کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے آخرت سے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو بخشوائے، یعنی کہ آپ کو اس قابل بنا دے کہ اللہ کی ذات آپ کو بخش دے، اسے کہتے ہیں مرشد اور رہبر۔ جادو ٹونا سکھانے والا، عملیات سکھانے والا، یا یہ سمجھ لیں کہ جی جادو سکھانے والا مرشد نہیں ہوتا۔ ہاں، عملیات سیکھنا اس چیز میں شامل کر لینا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کوئی بھی پیر و مرشد یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے فیض ہے تو میرے مرید سے بھی فیض جاری ہو، تو وہ کروا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ مرشد آپ کی ہر چیز ٹھیک کرے گا، مرشد آپ کی آخرت کا فیصلہ کرے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرشد کیا ہے اور مرشد کا کام کیا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جاؤ، مرشد کامل کے پاس جاؤ، تو اس کے کیا کام بنتے ہیں؟ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ آپ کو پہچانے کہ آپ کیا ہو۔ آپ مٹی ہو، آپ سونا ہو، آپ چاندی ہو، آپ تانبا ہو، آپ لوہا ہو۔ وہ آپ کو پہچان سکے، اتنی طاقت رکھتا ہو۔ جب وہ پہچان لے تو پھر آپ کو گٹھیالی میں ڈالے۔ گٹھیالی ایک ایسا برتن ہوتا ہے جس کے اندر لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ ڈال کر نیچے سے آگ دی جاتی ہے تو پھر وہ پگھل جاتا ہے۔ جب وہ پگھل جاتا ہے، اس منزل کو فقر کی منزل میں فنا فی الوجود کی منزل کہتے ہیں، یعنی وجود کو ختم کر دینا، فنا فی الوجود۔ تو جب وہ آپ کو ڈھال لے، تو شاید کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ بھٹی کے اندر جب کسی چیز کو ڈھالا جاتا ہے، لوہا، تانبا، سونا وغیرہ، تو اس کے اندر جتنا کچرا ہوتا ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو جو اس کو ڈھالتا ہے نا، اس کسی چیز سے اس کچرے کو نکال لیتا ہے، تو جو باقی بچتا ہے وہ پیور ہوتا ہے۔ یعنی اگر سونا بچا تو پیور ہے، لوہا بچا تو پیور ہے۔ اس کے بعد وہ جب تمہارے وجود کی صفائی کر لے تو پھر اس کے پاس ڈائی موجود ہو۔ ڈائی اس سانچے کو کہتے ہیں جس میں ڈال کر شکل دی جاتی ہے۔ اس کے پاس الف کی ڈائی موجود ہو۔ یہ فقر کی باتیں ہیں، ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو وہ تمہارے اس وجود کو اٹھائے اور اس میں ڈال دے۔ اس کے بعد وہ علم رکھتا ہو کہ یہ لوہا ہے، اس کو میں اتنی دیر بعد نکالنا ہے مجھے، اگر میں نے جلدی نکالا تو یہ نرم ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ دیر سے نکالا، سخت ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس کو درمیانہ رکھ کے بہترین ٹائم کے اوپر باہر نکالنا ہے۔ تو وہ تمہیں گٹھیالی سے باہر نکالے۔ جب گٹھیالی سے باہر نکالے، سانچے سے باہر نکالے، تو تمہارا الف کا وجود مکمل ہو چکا ہو۔ یہاں فنا فی الوجود کی منزل پوری ہوتی ہے۔ مرشد کا کام کچرا نکالنا، کچرا صاف کرنا، دنیا کی چاہت ختم کرنا، گندگی صاف کرنا، اللہ سے تمہاری توبہ کروانا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بالکل صاف ستھرا کر کے الف کی شکل میں سامنے کھڑا کر دینا، یہ کام ہے مرشد کا۔ مرشد کا کام یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب میرے ساتھ لڑکی سیٹ کروا دو، پیر صاحب میرے اتنے کام کروا دو، پیر صاحب گاڑیاں مجھے لے کر دے دو۔ مرشد کا کام یہ ہے، مرشد آپ کو فنا فی الوجود کی منزل سے گزارے، مرشد آپ کے وجود کو صاف کرے۔ کبھی غور کرو، کبھی دودھ لینے کے لیے باہر نکلو تو اگر برتن گندا ہو تو دودھ والا دودھ نہیں ڈالتا۔ کیوں نہیں ڈالتا؟ حالانکہ دودھ کے پیسے تو آپ نے دینے ہیں، برتن بھی آپ کا، وہ ڈال کر چلا جائے، خراب ہونا تو آپ کا ہونا ہو، پر نہیں، وہ نہیں ڈالتا کیونکہ دودھ ہے، پانی نہیں۔
کیونکہ دودھ ہے کوئی شربت نہیں، کوئی اور چیز نہیں، دودھ ہے خدا کا نور ہے. دودھ والا دودھ بھی گندے برتن میں نہیں ڈالتا، تو مرشد فیض گندے وجود میں کیسے ڈالے گا؟ تو مرشد کا کام ہے وجود کو صاف کرنا، فنا فی الوجود کی منزل سے گزارنا. جب مرشد وہاں سے گزار لیتا ہے تو پھر الف بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو فنا فی الوجود کی منزل سے جب ایک فقیر گزر جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اس کے اوپر اور زیادہ قانون لگ جاتے ہیں. ایک شعر ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. تو فنا فی الوجود کی منزل سے جب آپ گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر قانون لگ جاتے ہیں. قانون کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش. اگر تم الف ہونے کے بعد جھک گئے، تم میں عاجزی آ گئی، تو تمہارے جیسا کوئی نہیں. غور کیجئے گا، کبھی بھی زیر کے ساتھ شد مد نہیں لگتی، زیر ہمیشہ اکیلی ہوتی ہے. تو اگر تم جھک گئے تو تمہارے جیسا کوئی دنیا میں نہ ہوگا، تم اکیلے ہوگے. ٹھیک ہے، یہ ہے فنا فی الرسول کی منزل، رسولوں کا مقام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کر تمہارے جیسا کوئی نہ ہوگا. اور اگر تم الف بننے کے بعد تم زبر ہو گئے، تم میں اکڑ آ گئی، تم اترا گئے، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں مار پڑے گی. غور کرنا، سار پیش لگ جاتی ہے اور پیش کی شکل مکے کی جیسی ہے، تو پھر تمہیں مار پڑے گی. بزرگ کہتے ہیں فلاں بندے کے پیش آ گئی، وہ اسی بات سے بات نکالی گئی. پیش آنے کا مطلب مار پڑنا ہوتا ہے. تو اگر تم فنا فی رسول کی منزل پر پہنچ کر الف ہو کر تم میں غرور آ جاتا ہے تو پھر تمہیں مار پڑے گی. اب یہاں پر آ کر بھی لوگوں، جب ہم اس مقام پر کوئی فقیر پہنچ جاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو اگلی منزل دے دی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے فنا فی اللہ کا مقام. فنا فی الوجود گزرا تو فنا فی الرسول، فنا فی الرسول گزرا تو فنا فی اللہ. اب فنا فی اللہ کا مقام کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اگر تم اس منزل پر آ کر پھر جھک گئے تو غور کرو، نیچے بڑے الف کے نیچے بالکل چھوٹا الف ہوتا ہے، یعنی کہ تمہارا کہنا اس کا کہنا، تمہارا سننا اس کا سننا، تمہارا بولنا اس کا بولنا. عاجزی کا مقام یہ ہے. اور اگر تم اس مقام پر آ کر فرعون بن گئے، یعنی تم نے خدائی دعویٰ کر دیا، یعنی الف کے اوپر ایک چھوٹا الف، تم نے خدائی دعویٰ کر دیا طاقت کے نشے میں، تو پھر تمہیں پیش نہیں آئے گا، پھر تم الٹا پیش او، یعنی کہ تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا. تو یہ ہے مرشد کا کام، اور اس مقام پر پہنچانا مرشد کا کام ہے. اب مرشد، ایک آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ روز محشر ایک آواز آئے گی کہ اپنے اپنے گروہوں میں اکٹھے ہو جاؤ. ہمارا ماننا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، جیسے میں اگر کسی کی بیعت ہوں تو میں اس گروہ میں، یعنی اپنے مرشد کے جھنڈے کے نیچے جاؤں گا. وہ اپنے مریدوں کو لے کر اپنے مرشد کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے، وہ اپنے مریدوں کو لے کر اپنے مرشد کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے، اور آخر ہم آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوں گے. یہ ہے اصل سلسلہ نسبتی. ٹھیک ہے، یہ ہے سلسلہ رسولی. آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچیں گے، بشرطے کہ ہم اس قابل بھی ہوں. یہ یاد رکھیے کہ سوائے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء اکرام امت کے لیے نہیں، اپنے لیے روتے رہے، کیونکہ انہیں تو اپنی بخشش کی پرواہ تھی. صرف آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بخشا ہوا ہوں. دنیا میں صرف ایک شخص تھا، اور وہ ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو اپنے آپ کو بخشوانے کی کوئی فکر نہ تھی. باقی تمام پچھلے انبیاء کرام پڑھیں، غور کریں کہ سب روتے رہے، یا اللہ مجھے بخش دو، یا اللہ مجھے بخش دو. مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دو، کیونکہ انہیں اپنی فکر نہ تھی، انہیں اپنی امت کی تھی، انہیں اپنی فکر تھی. تو یاد رہے کہ اگر انبیاء کرام اپنے لیے اتنا رو سکتے ہیں تو ولی اللہ بھی
इसी फिक्र में थे कि हम बख्शे जाएं। तो हमें भी इस फिक्र में रहना चाहिए कि हम बख्शे जाएं। मुर्शद के सर पे फेंका नहीं जा सकता, मुर्शद सिर्फ एक रहबर है, मुर्शद रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पर चलना आपका काम है। मुझे एक वाकया याद आया, मैं यहाँ पर बहुत तफसील से बात करूँगा, मैं कोई वीडियो छोटी नहीं करने वाला, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत वालों के लिए वीडियो है, आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आम लोग छोड़ दें इस वीडियो को, कोई ज़रूरत नहीं उनकी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सिर्फ वो देखें जिनको इस चीज़ की मोहब्बत है। एक वाकया याद आया कि हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे बैत कर लें। आपने कहा कल आना। दूसरे दिन आया, आपने कहा कल आना। तीसरे दिन आया, आपने कहा कल आना। तीसरे दिन जब चौथे दिन वो आया तो बाबा फरीद शकरगंज ने कहा कि बताओ रात को तुमने क्या देखा। तो उसने कहा कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा कि हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम दो आदमियों के गले के अंदर लोहे की जंजीरें जो आग की तरह दहक रही थी डालकर घसीटते हुए आसमान की तरफ लेके जा रहे थे। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया ये एक पीर है और एक मुरीद है। तो आपने कहा कि बेटा मैं तुझे बैत इसलिए नहीं कर रहा कि तू वो है जो मुझे मेरे गले में तौक डलवा देगा, ठीक है, क्योंकि तुझे मैंने जो कहना है तूने वो मानना नहीं। मैं बैत कर लूँ उसके बाद तेरी जिम्मेदारी बख्शवाने की मुझ पर होगी, तू मानेगा नहीं, तूने वो चीज़ करनी नहीं। अगर तू दोज़ख में गया तो मुझे साथ ले कर जाएगा। तो मुर्शद का काम होता है मुरीद को बख्शवाना। ये वो नहीं है कि लो जी आया बैत की, चलो चलो 200 400 500 1 मिनट के अंदर बैत हो रही। ये बैत नहीं होती। बैत होती है जब किसी से बैत हो जाए तो मुर्शद का हक बनता है अपने मुरीद को साफ कर देना, अपने मुरीद को इस काबिल बनाना कि वो दुनिया से बेनियाज हो जाए, अपने मुरीद को इस काबिल बनाना कि वो किसी से फ्रॉड ना करे, धोखा ना करे, ठीक है। ये नहीं कि बस तुम बैत हो जाओ और अब मुझे 11वियाँ भेजो, अब मुझे इतने लंगर भेजो, अब मेरे लिए सूट बनाओ, ये करो वो करो। मुरीद अपने शौक़ से जो मर्ज़ी करें वो एक अलग बात है, ठीक है, मगर दुनियावी दौलत इकट्ठी करने के लिए मुरीद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है। मुर्शद का काम सिर्फ और सिर्फ आपको साफ करना है। पंजाबी का एक शेर है, तोता के साइयां सांभ लियां जड़ियां चाटियां कुत्तियां लखियां सन। इसका मतलब ये है कि एक मुर्शद एक बर्तन लेता है, चाटी मीन एक बर्तन होता है जिसके अंदर दूध वगैरह या लस्सी वगैरह डाली जाती है। तोता के साइयां सांभ लियां यानी मुर्शद ने उसको धोया, साफ किया, साफ करने के बाद उसको अपने कमर के पीछे अपने पीछे छुपा लिया। जेड़ियाँ चाटियाँ कुत्तियाँ लकीयाँ सन, यानी जिन बर्तनों को कुत्तों ने चाटा था, यानी हिर्स के कुत्ते ने, तमा के कुत्ते ने, दुनिया के कुत्ते ने, उन तमाम चीज़ों से साफ करके धो धा के अपने पीछे छुपा लेता है कि ताकि आइंदा इसके नज़दीक कोई कुत्ता ना लग सके। ये काम है मुर्शद का। मुर्शद कारें लेकर नहीं देते, मुर्शद कोठियाँ लेकर नहीं देते, मुर्शद आखिरत का फैसला करते हैं। मुर्शद का काम ये है। तो यहाँ पर एक और शेर अर्ज करने लगा हूँ, दर दर दी दुर दुर नालों दुर बन जाए एक दर्दा, जे दुर बन जाए एक दर्दा ते दुर दुर कोई नहीं करता। यानी कि जगह जगह कुत्ते की तरह जब कोई बंदा घूमता है ना, कुत्ता यहाँ पर बहुत बड़ी एक मिसाल दी जाती है। कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर है, इसलिए ये नहीं कि इंसान को नीचा दिखाने के लिए कुत्ते की मिसाल दी जाती है। कुत्ते की इसलिए मिसाल दी जाती है कि एक वफादार जानवर है, तो इसलिए बहुत सी जगह पर कुत्ते का जिक्र है, ठीक है। अब बाबा फरीद शकरगंज ने बड़ा प्यारा एक कलाम बोला है, कुत्ते तैथी उत्ते, ठीक है, कभी सुनिएगा, बहुत सुकून मिलता है। तो दर दर दी दुर दुर नालों, यानी जगह जगह पर जब बंदा जाता है तो हर कोई कहता है दुर दुर। यहाँ पर हमारे पंजाब के इलाके में कुत्ते को दूर करने के लिए दुर दुर कहा जाता है, ठीक है। दर दर दी दुर दुर नालों दूर बन जाए एक दर्दा, यानी एक जगह का गुलाम बन जा। जगह जगह मुंह मारने से बेहतर है एक मुर्शद को पकड़ ले, और जब तू एक मुर्शद को पकड़ लेगा जे दूर बन जाए एक दर्दा, जब तू एक मुर्शद को पकड़ लेगा तो फिर दूर दूर कोई नहीं करता, यानी फिर तुम्हें कोई झिड़केगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे गले में पटा होगा किसी के नाम का। कभी गौर करना, बाहर गली के कुत्ते को हम पत्थर भी मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, मगर जब किसी का पाला हुआ कुत्ता होगा हम उसको हाथ भी नहीं लगाते। अगर इसको हाथ लगाया तो इसका मालिक हमारी टांगे तोड़ देगा, ठीक है। इसका मालिक हमें नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके गले में पटा है। अपने गले में पटा डालो, चाहे मुर्शिद के नाम का डालो, चाहे नबी के नाम का डालो, चाहे अल्लाह के नाम का डालो, पर पटा डालो, किसी को पहचान बनाओ अपनी। मुर्शद को पकड़ने का ये मतलब होता है, मुर्शद को पकड़ने का मतलब फिर कहूँगा कोठियाँ कारें नहीं होता,
ٹھیک ہے، تو مرشد اس لیے ہوتا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، پر مرشد بھی مرشد ہونا چاہیے، دنیاوی نہ ہو۔ ایک اور پنجابی کی مثال دے رہا ہوں، بہت پرانی ہے، دودھ پیو پن کے مرشد پھڑو چن کے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہ کرو، جیسے عام روٹین میں میلے پہ جاتے ہیں تو ایک بندے نے کسی کا ہاتھ چوما ہے تو پیچھے پوری لائن ہی لگ جاتی ہے اس کے ہاتھ چومنے والی، ٹھیک ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس نے ہاتھ بھی دھویا کہ نہیں دھویا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ کون سا گندا مندہ انسان ہے، کون ہے کیا نہیں ہے، پر لگ گئے بس ایک وہ بھیڑ چال شروع ہو گئی، ایک بندے نے ہاتھ چوما باقی سارے بھی چومنے لگ پڑے، ایک بیعت ہوا پیچھے سارے بیعت ہونے شروع ہو گئے۔ نہیں، مرشد جب بھی پکڑنا ہے پرکھو اسے، وہ اس قابل ہے، کیا وہ دنیا دار ہے، وہ کیسا ہے، جب تک پرکھو نہ تب تک مرشد نہ پکڑو۔ تو میرے علم میں جو تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں۔ باقی کوئی اس بارے میں سوال ہو تو ضرور میرے ویڈیو کے نیچے کیجئے گا، کوئی ایسا سوال کیجئے گا کہ جو مجھے بھی اچھا لگے اور میں اس کا جواب دینے کا مجھے شوق چڑھے۔ ایسا جواب نہ کیجئے گا کہ بندے کو اپنی ویڈیو بنانے پہ یا اپنی بات شیئر کرنے پہ بھی شرمندگی ہو۔ اللہ آپ سب کو ایک پیر کامل عطا فرمائے، اور ایسا پیر کامل عطا فرمائے جو آپ کو جنتی بنا دے، یہ میری دعا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔